فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ابو علی بجنور سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جانے سے پہلے اطلاع دینا کیا اسلامی طریقہ ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں کوئی بھی گوشہ ایسا مخفی نہیں چھوڑا ہے جس گوشے کے لیے اسلامی تعلیمات اور ہدایات موجود نہ ہوں۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع کے لیے بھی اسلام میں تعلیم صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ آیت استئذان کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو، یا اجازت سلام ہی کے ذریعے سے طلب کر لو۔ سلام کرو جس کے ذریعے سے اندر موجود آدمی کو پتہ چل جائے کہ باہر دروازے پر کوئی آدمی موجود ہے۔ اسی طرح یہ تعلیم بھی احادیث میں موجود ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو، ایک بار دستک دو، دو بار دو، تین بار دو۔ تین بار دستک دینے کے بعد بھی اگر گھر میں سے کوئی نہ آئے، دروازہ نہ کھلے، تو آدمی واپس لوٹ جائے، پھر دوسرے وقت میں آئے۔ اور یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے کہ بے وقت کسی آدمی کے گھر نہ جایا جائے۔ مثال کے طور پر دوپہر کا وقت عام طور سے آدمی کے قیلولہ اور آرام کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت بھی کسی کے گھر جانا یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ ہاں اگر پہلے سے بات ہو چکی ہو، پہلے سے ہی فون کے ذریعے سے یا خط و کتابت کے ذریعے سے اجازت لے لی ہو تو جا سکتے ہیں۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سے اجازت طلب کر لو۔ اجازت آج کل کے زمانے میں فون کے ذریعے سے لینا بہت آسان ہے، اور جس آدمی کی زندگی ایسی ہو جو بہت ہی مشغولیت والی ہو، جس کا مشن ایسا ہو، خاص طور سے کوئی آدمی دینی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہو، تو پھر ایسے آدمی سے تو بطور خاص پہلے ہی اجازت لینا ضروری ہے، تاکہ ان کے مشن میں کسی قسم کا خلل نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو، آرام سے تسلی کے ساتھ وہ آنے والے کو وقت بھی دے سکیں اور اچھی طرح اس کی بات بھی سن سکیں۔ قبل از وقت اجازت لینا، کسی کے یہاں جانے سے پہلے اجازت لینا شریعت میں پسندیدہ بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ شبیر بیلم صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، جو کپڑے قابل استعمال نہ ہوں ان کو جلا کر ختم کر دینا کیسا ہے؟ جی ہاں، جو کپڑے قابل استعمال نہ رہے ہوں، اگر کوئی آدمی ان کپڑوں کا طالب ہو، وہ لینا چاہتا ہو تو ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ کوئی غریب فقیر ہو جس کے پاس اپنا اچھی طرح جسم چھپانے کے لیے بھی کپڑا موجود نہ ہو، تو ایسے آدمی کو بھی اگر وہ چاہے، لینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ ان کپڑوں کو دفنایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ایسی جگہ ڈالا جا سکتا ہے جو جگہ کچرے کے لیے ہی ہوں۔ پرانے کپڑے ایسی جگہوں پر ڈالے جا سکتے ہیں، انہیں جلا کر دفن کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نسیم صاحب نانوتا سے معلوم کرتے ہیں، طلاق لکھ کر دینے سے بھی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جس طرح زبان سے بول کر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی تحریر کے ذریعے سے لکھ کر اپنی بیوی کو طلاق دے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ لکھتے ہوئے سامنے بیوی موجود نہ ہو۔ اگر بیوی سامنے موجود ہے اور پھر ہم لکھ کر طلاق دے رہے ہیں تو ایسی طلاق قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر سامنے بیوی موجود نہیں ہے، آدمی کہیں اور سے موبائل کے ذریعے سے میسج کر رہا ہے یا یہ کہ لکھ کر طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
اور اگر طلاق میں یہ لکھا ہے کہ جب میرا یہ خط بیوی کے پاس پہنچے گا تو اس وقت طلاق واقع ہوگی، تو جب بھی وہ خط بیوی کے پاس پہنچے گا اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق دیتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات کاغذ میں نہیں لکھی ہے، بس یہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، تو لکھتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ آدمی خود نہ لکھے، دوسرے سے لکھوائے اور پھر نیچے اپنا دستخط کر دے یا اپنی مہر لگا دے، اپنی کوئی بھی ایسی علامت لگا دے جس سے یہ ثابت ہو کہ شوہر ہی ہے، شوہر کے ذریعے سے یہ طلاق دی جا رہی ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد یعنی طلاق کے بعد عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ جی ہاں، اگر کوئی خاتون ایسی ہو جو حاملہ ہو اور شوہر نے حمل ہی کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو، تو حمل کے زمانے میں بھی حاملہ عورت کو دی ہوئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں ہی بچے کی ولادت ہو گئی تو اس طلاق شدہ عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اس ہونے والے بچے کا نسب وہ اسی شوہر سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں یہ خاتون تھی، اور اس بچے کا نفقہ بھی جب تک یہ بچہ بیوی کے پاس رہے گا، لڑکا ہے تو 7 سال تک، لڑکی ہے تو 9 سال تک بیوی کے پاس یہ بچے رہیں گے، تو ان کا خرچہ نان نفقہ وہ شوہر ہی کے ذمہ ہوگا، وہی ان کا خرچ برداشت کرے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا جس نے زندگی بھر نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی؟ وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، اس روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان جس نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، دل و جان سے اس کا اقرار بھی کیا ہے، تو ایسا آدمی گرچہ زندگی بھر نیک اعمال نہ کرے لیکن وہ مسلمان ہو اور اللہ کو ایک مانتا ہو، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہو اور تمام تر اسلامی عقائد کو تسلیم کرتا ہو، پھر وہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، کسی کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخلہ نصیب ہو نہ ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم سے گزر کر جنت میں داخلہ نصیب ہو، دنیا میں جو اس نے برے اعمال کیے ہیں ان اعمال کی سزا بھگتنا پڑے، پھر جنت میں داخلہ ملے، لیکن بہرحال جنت میں ایک نہ ایک دن وہ آدمی اپنی ایمان کے نتیجے میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی کفر و شرک کی حالت میں مرا ہو اور اسی کفر و شرک کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو اس کا ٹھکانہ تو صرف اور صرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس کا جنت میں داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ دخول جنت کے لیے ایمان یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کیا طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی وضو کرنا یہ واجب ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران وضو ٹوٹ گئی، تو دیکھا جائے گا کہ وہ طواف کے کتنے چکر لگا چکا تھا۔ اگر طواف کے اکثر چکر وہ لگا چکا ہے، مثال کے طور پر 7 چکر ہوتے ہیں، 4 5 6 چکر وہ لگا چکا ہے، تو جہاں بھی اس کا وضو ٹوٹا وہیں سے وہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے اور وضو کر کے آ جائے، جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہیں سے اپنا طواف شروع کر دے، اور 1 یا 2 3 جو بھی چکر باقی ہوں ان کو پورا کر کے اپنا طواف مکمل کر لے۔ اور اگر کسی آدمی کا پہلے دوسرے یا تیسرے طواف میں ہی وضو ٹوٹ گیا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسی وقت وضو کرنے چلا جائے، اور افضل اور اولا طریقہ اس کے لیے ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنا طواف شروع کرے، یعنی پہلے چکر سے وہ اپنا طواف شروع کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے بھی وہ اپنا طواف شروع کر دے تو اس کا طواف ہو جائے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ اگر پہلے دوسرے یا تیسرے چکر میں کسی کا وضو ٹوٹا ہو تو وہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا احرام کا کپڑا اپنے کفن کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بہت سے لوگ جو حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بسا اوقات اپنے احرام کا کپڑا
جس کپڑے میں انہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے اپنے پاس گھر لا کر رکھ لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ انہی احرام کی چادروں میں مجھے کفن دینا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ احرام کی چادر کو زمزم سے دھو کر اس کو بھگو کر لے آتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اسی احرام کی چادر میں دفنایا جائے، تو یہ مستحب اور اچھا عمل ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ نہ کرنا چاہے تو وہ کپڑا چادر کا گھر آ کر اپنے لباس کے طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے اور کسی فقیر کو دینا چاہے تو اس کو بھی دے سکتا ہے۔ مولانا ذاکر صاحب کا سوال ہے، کیا عقیقے کے لیے خریدے ہوئے جانور کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیقہ واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے، لہٰذا اگر کسی آدمی نے عقیقے کی نیت سے کوئی جانور خریدا یا گھر ہی میں پالے ہوئے جانور کے اندر، بکرے کے اندر عقیقے کی نیت کر لی تو وہ عقیقے کے لیے متعین نہیں ہو جاتا ہے، لہٰذا جب تک وہ جانور دودھ دے رہا ہو اس کا دودھ گھر والے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ اس کا دودھ خود استعمال نہ کر کے غریب اور فقیر کو صدقہ کر دیا جائے، اور اگر خود بھی استعمال کریں تو جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں نکاح بھی مکروہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ مذکورہ سوال میں جو بات ہے اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن اوقات میں، جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان وقتوں میں ذکر نہیں کر سکتے، تسبیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ نماز کے علاوہ جو عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نکاح تو ایک عاقدین کے درمیان عقد اور معاملہ ہے، عبادت بھی ہے، لہٰذا مکروہ اوقات میں بالکل نکاح کیا جا سکتا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے مکروہ وقت کے ہونے کی وجہ سے کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔